ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ اس ماہ رمضان المبارک کی بڑی عظمت، فضیلت، برکت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو قدر کی رات فرمایا گیا ہے۔ قدر کے معنی تقدیر کے ہیں اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ فرمانے کے لیے فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ شب قدر بڑی قدر و منزلت اور عظمت والی رات ہے۔ تقدیروں کے فیصلے، تقدیروں کے بدلنے اور بنانے کی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ اس رات کی زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اس رات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی یہ 1000 مہینے کے حساب سے تقریباً 30,000 راتیں ہوئیں۔ یہ ایک رات 30,000 راتوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و رضا کے طالب اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی دوسری 30,000 راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ آج اس مادی دنیا میں تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ ایک دن بلکہ ایک گھنٹے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں، جبکہ پرانے وقتوں میں سینکڑوں میلوں کی مسافت کئی مہینوں میں طے ہوتی تھی۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے۔ اس ایک رات میں قرب الہی چاہنے والوں کو 83 سال 4 ماہ تک کی جانے والی مسافت طے کرا دی جاتی ہے۔ جب ایک رات میں یہ کمال ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کی کتنی برکتیں اور عنایت ہوں گی۔ اسی طرح اس عظمت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک نفل یا سنت کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ایک رات کے ساتھ ہے، جبکہ نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ہونا ہر دن ہر رات میں ہے۔ مسجد حرام میں عام دنوں میں ایک فرض نماز 1,00,000 فرض نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور رمضان المبارک میں ایک فرض 70 لاکھ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جہاں مسجد نبوی شریف میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر درجہ رکھتی ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض نماز 35 لاکھ نمازوں کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر دن میں فضیلت ہے، جبکہ جمعۃ المبارک اور لیلۃ القدر میں نمازوں کی فضیلت اور درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ ہر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال عرض کیا گیا۔ فرمایا، لیلۃ القدر ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کا رمضان پاک کے مہینے میں ہونے کا ثبوت قرآن مجید کے آیات میں واضح طور پر موجود ہے۔ سورہ بقرہ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی قرآن مجید مقدس ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا تعلق شب قدر اور ماہ رمضان المبارک سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں یہ تعلیم ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کیا لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہے؟ حضرت زریں حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت زریں حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ آپ کی عمر 120، 130 یا 150 سال ہوئی۔ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے برادر محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سال بھر شب قدر بیداری کرے اور وہ شب قدر پائے گا،
وہ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے چاہا یہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں، ورنہ جانتے ہیں شب قدر ماہ عظیم رمضان المبارک میں ہے اور اس کے آخری عشرے میں سے ہے اور وہ 27ویں شب میں ہے۔ پھر آپ نے بغیر انشاءاللہ کے قسم کھائی وہ رات 27ویں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کس دلیل سے یہ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس نشانی یا اس دلیل سے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس 10 دن سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انس انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ رات 27ویں ہے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات 27ویں ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب قدر کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ جن احادیث مبارکہ میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا گیا ان کے ساتھ ابو داؤد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہولہ بالحدیث پاک بھی بیان فرمائی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو لیا ہے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی ایک روایت میں یہی ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ رات 27ویں ہے۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں، حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 27ویں رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27ویں رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کا وظیفہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں جان لوں کہ شب قدر کون سی شب ہے تو اس مبارک مقدس رات میں کیا پڑھوں؟ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم انکا عفو تحب العفو وعاف عنی، اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی پسند فرماتا ہے، مجھے بخشش عطا فرما۔ کچھ کتابوں میں اس طرح بھی ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو واعف عنی۔ یقیناً لیلۃ القدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، اس لیے اس رمضان اس رات کو پا لیں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیں اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو بخش دے، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔